अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज बुध 29 मई RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी अमन और सलामती में पाकिस्तान का किरदार नुमाया है, अक़वाम मुत्तहिदा का एतराफ़। पाकिस्तान और कैरेबियन जजीरे सेंट लूसिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम। मुनीर अकरम का कहना है कि सिफारती ताल्लुकात से सियासी ताउन और सियाहत को फरोग मिलेगा। बलूचिस्तान के जिला वाशिक में तुर्बत से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच हादसे का शिकार, 28 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। अट्ठाईस मई को यौम तकबीर की मुनासबत से पाकिस्तान न्यूक्लियर सोसाइटी की जानिब से इस्लामाबाद में हाइब्रिड सेमिनार का इनेकाद। पाकिस्तान ने तारीख रकम की, दुनिया इस्लाम में पहला और दुनिया का 7वां एटमी कुव्वत रखने वाला मुल्क बन गया, मुबस्सरीन का इजहार ख्याल। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में जाली एनकाउंटर के बढ़ते वाकयात के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल। पुलिस बागियों के खिलाफ कार्रवाई के बहाने मुसलसल नौजवानों को कत्ल कर रही है, वुड्सा का एहतजाज। गजा में जारहियत बदस्तूर जारी, पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, 21 अफराद शहीद। इसराइल ने हमले की तरदीद कर दी। रफा में जारी वहशियाना हमलों की मजम्मत करते हैं कैनेडियन वजीर खारजा का पार्लियामेंट में खिताब। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच भी बारिश की नजर हो गया। T20 सीरीज में अब तक बारिश की वजह से 3 में से एक ही मैच खेला जा सका है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में सबसे ज्यादा ताउन करने वाला मुल्क है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी अमन दस्ते अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे निगरानी कांगो, कब्रुस, जनूबी सूडान, मगरबी सहारा और सोमालिया में खदमात अंजाम दे रहे हैं। UN मिशन में पाकिस्तान की शराकत आलमी अमन और सलामती के लिए हमारे अज़्म का सबूत है। अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए 181 पाकिस्तानी अहलकार शहीद हो चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 3000 पाकिस्तानी मर्द और ख़वातीन मुख्तलिफ मिशंस में खदमात अंजाम दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम 29 मई को दुनिया भर में अमन के दस्तों का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान और कैरेबियन जजीरे सेंट लूसिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हो गए हैं। न्यूयॉर्क के पाकिस्तानी मिशन में सिफारती ताल्लुकात के क़याम की तकरीब का इनेकाद किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम और सेंट लूसिया की हम मनसब मेंसा इम्बाला ने मुश्तरका एलामिये और मुआहिदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर मुनीर अकरम का कहना था कि पाकिस्तान और सेंट लूसिया की आवाम में क्रिकेट से मोहब्बत मुश्तरक है। सफारती ताल्लुकात से सियासी ताउन और सियाहत को फ़रोग मिलेगा, जबकि मेंसा अम्बाली ने कहा कि पाकिस्तान से देरीना ताल्लुकात हैं। सेंट लूसिया से ताल्लुक़ रखने वाले वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर डैरन सैमी पाकिस्तान के एजाज़ी शहरी हैं। बलूचिस्तान के जिला वाशिक में तुर्बत से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 28 अफराद जाँ बहक जबकि दीगर 22 जख्मी हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और बस का टायर फटने की वजह से पेश आया। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों और मैयतों को मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तिब्बी इमदाद मिलने के बाद मजीद इलाज के लिए जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेवीज हुकाम का कहना है कि हादसे में 22 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें कई अफराद की हालत तशवीशनाक है, जिसके बायस अमवात में मजीद इजाफे का खदशा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने हिदायत की कि हादसे में जख्मी अफराद को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ। बस हादसे पर इजहार अफसोस करते हुए उनका कहना था कि हादसे में कीमती जानी नुकसान पर गहरा दुख हुआ है। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। 28 मई को यौम तकबीर की मुनासबत से पाकिस्तान न्यूक्लियर सोसाइटी की जानिब से इस्लामाबाद में हाइब्रिड सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। 28 मई 1998 में चागी में राह कोस पहाड़ों के दरमियान एटमी तजर्बा करके पाकिस्तान ने तारीख रकम की और दुनिया इस्लाम का पहला और दुनिया का 7वां एटमी कुव्वत रखने वाला मुल्क बन गया। इस दिन को हर साल यौम तकबीर के तौर पर पूरे मुल्क में बड़े जोश व खरोश और कौमी वलवले से मनाया जाता है। पाकिस्तान न्यूक्लियर सोसाइटी ने इस्लामाबाद में एक हाइब्रिड सेमिनार का इनेकाद किया,
ملک کے نامور ایٹمی سائنسدانوں، انجینئرز اور اس کے علاوہ دیگر شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی شخصیات نے بھی اپنے تجربات اور مکالمات سیمینار میں پیش کیے۔ پی این ایس کے وائس پریزیڈنٹ محترم وقار اے بٹ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایٹمی دھماکے کرنے میں ہمارے سائنسدانوں، انجینئرز، ٹیکنیشینز اور سپورٹ اسٹاف کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کی تعمیر، ہتھیاروں کی سیفٹی اور سیکیورٹی اور نقل و حمل پر تعینات افراد بھی تعریف کے مستحق ہیں۔ پی این ایس کے صدر ڈاکٹر طاہر خلیق نے سیمینار کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں حاصل ہونے والی کامیابیوں پر روشنی ڈالنے اور ملک کی ترقی کے لیے نئی نسل میں محنت اور لگن کا جذبہ اجاگر کرنے کے لیے اس طرح کے سیمینارز کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے۔ پی اے ای سی کے سابق چیئرمین اور نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے ایڈوائزر ڈاکٹر انصر پرویز ہلال امتیاز نے نیوکلیئر پاور پلانٹ کی تعمیر پر آنے والی لاگت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان میں دنیا کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ سابق چیئرمین ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے زراعت کے شعبے میں نیوکلیئر توانائی کے استعمال کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ پی این ایس کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر محمد محسن نے تمام مقررین اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ سیمینار کے اختتام پر یوم تکبیر کی مناسبت سے اس دن کو یادگار بنانے کے لیے کیک بھی کاٹا گیا۔ عالمی مارکیٹ میں مندی کے رجحان کے سبب ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 31 مئی کو تقریباً 6 روپے 50 پیسے سے 7 روپے 50 پیسے تک کمی کا امکان ہے۔ گزشتہ 15 دنوں کے دوران عالمی مارکیٹ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بالترتیب $3.25 اور $2.10 فی بیرل کم ہوئی ہے، جبکہ اس سے پچھلے 15 دنوں میں $7.8 اور $4.3 فی بیرل کی تنزلی ہوئی تھی۔ اس وقت پیٹرول کی فی لیٹر قیمت $273.10 اور فی لیٹر ڈیزل $274.08 میں دستیاب ہے۔ آئی ایف ای ایم کے حتمی حساب کے بعد پیٹرول کی قیمت میں $7.25 اور ڈیزل کی قیمت میں $6.25 کی کمی کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے کھاد کے کارخانوں کے لیے گیس پر سبسڈی ختم کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ وفاقی کابینہ نے کھاد کے کارخانوں کو مکمل قیمت پر گیس کی فراہمی کے لیے ہدایت کی ہے اور وفاقی کابینہ کے فیصلے پر عمل درآمد کی نگرانی کا ٹاسک پیٹرولیم ڈویژن کو سونپ دیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے کسانوں کو براہ راست سبسڈی دینے اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک کھاد کے کارخانوں کو سبسڈی والی گیس کی فراہمی جاری رکھنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ کھاد کے کارخانوں کو اس وقت 270 روپے فی MMBTU سبسڈی دی جا رہی ہے، جس کی بدولت ان کارخانوں کو 1597 روپے فی MMBTU کی قیمت پر گیس فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 جون کو چین کا دورہ کریں گے، جہاں ML1 پروجیکٹ پر دستخط ہونے کے امکان ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ چین کے دوران سی پیک کے اگلے مرحلے پر تبادلہ خیال کریں گے اور پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کے حوالے سے متعدد منصوبوں پر چینی قیادت سے مذاکرات کریں گے۔ اس کے علاوہ ML1 پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے معاہدے پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ کراچی تا پشاور 1726 کلومیٹر کے جدید ریلوے ٹریک بچھانے سے ذرائع آمد و رفت میں بہت تیزی آ جائے گی۔ اس ٹریک پر 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرین سروس چلے گی۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں جعلی انکاؤنٹر کے بڑھتے واقعات کے خلاف مکمل ہڑتال کی گئی۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں پولیس نے نکسل باغیوں کے خلاف کارروائی کے بہانے متعدد نوجوانوں کو قتل کر دیا۔ ریاستی پولیس کے مطابق مارے جانے والے افراد کا تعلق نکسلائٹ تحریک سے ہے۔ ورثا کا کہنا ہے کہ رواں مہینے کے دوسرے ہفتے میں 10 نوجوانوں کو جعلی انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ گزشتہ روز سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم نوجوان کو نشانہ بنایا گیا، جس کے خلاف تمام قبائل کی اپیل پر بستر ڈویژن کے 7 اضلاع میں کاروبار بند رکھا گیا، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بھارتی جنتا پارٹی کے وزیر اعلیٰ وشنو دیوسائی عوام کے تحفظ میں ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے استعفیٰ دے دیں۔ بی جے پی کے آشیرواد سے پولیس جعلی انکاؤنٹر میں نوجوانوں کا قتل کر رہی ہے، جو ناقابل برداشت ہے۔ غزہ میں جارحیت بدستور جاری ہے۔ ایک اور پناہ گزین کیمپ پر فوج نے حملہ کر دیا، جبکہ اسرائیل نے اس حملے کی تردید کر دی ہے۔ بے گھر افراد کے کیمپ پر حملے میں کم از کم 21 افراد شہید ہو گئے، جبکہ پچھلے دنوں ایک پناہ گزین کیمپ پر جارحیت کے نتیجے میں 45 افراد شہید ہوئے تھے۔ تاہم اسرائیل نے تازہ ترین رپورٹ کردہ حملے کی تردید کی ہے۔ 7 اکتوبر سے غزہ جنگ میں کم از کم 36,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 80,293 زخمی ہو چکے ہیں۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلانی جولی نے رفح میں جاری وحشیانہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ معصوم فلسطینیوں کا قتل کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ میلانی جولی نے پارلیمنٹ میں اپنے خطاب کے دوران غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے وقت بھی انسانیت کے کچھ اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے۔
لیکن رفح میں جو مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے وہ دل دہلا دینے کے لیے کافی تھے۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا کہ رفح آپریشن پر ہمارا موقف بہت واضح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینیوں کے پاس اب کوئی محفوظ جگہ باقی نہیں رہی۔ میلانی جولی نے کہا کہ معصوم فلسطینیوں کا قتل کسی صورت بھی قابل قبول نہیں اور اس حوالے سے عالمی عدالت نے جو فیصلے کیے ہم ان کے پابند ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے چینی اور امریکی صدور کو یوکرین امن سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکہ اور چین کے رہنماؤں سے اگلے ماہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی بین الاقوامی امن کانفرنس میں شامل ہونے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ حقیقی امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صرف حملوں کے درمیان وقفہ نہیں بلکہ حقیقی امن کو آگے بڑھانے میں اپنی قیادت کا مظاہرہ کریں۔ امریکہ نے اپنی شرکت سے متعلق ابھی تک تصدیق نہیں کی، جبکہ صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ اگر امریکی صدر اجلاس میں شریک نہیں ہوتے تو یہ پیوٹن کی حمایت کے مترادف ہوگا۔ بھارت میں درجہ حرارت 50 ڈگری سے اوپر چلا گیا۔ پاکستان کی طرح بھارت بھی ان دنوں شدید گرم موسم اور ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہے۔ گزشتہ روز ریاست راجستھان کے کچھ علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سے اوپر چلا گیا تھا، جبکہ نئی دلی میں درجہ حرارت 49.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دیگر کئی ریاستوں میں بھی درجہ حرارت 48 سے 49 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 30 مئی کے بعد سے گرمی کی شدت میں کمی آ سکتی ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹی20 میچ مسلسل بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کارڈف میں شیڈیولڈ تھا، لیکن مسلسل بارش کی وجہ سے میچ کا ٹاس بھی ممکن نہ ہو سکا۔ امپائرز نے کئی مرتبہ گراؤنڈ کا معائنہ کیا اور پھر بالآخر دونوں کپتانوں کی باہمی رضامندی سے میچ کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ تاہم دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا پہلا ٹی20 میچ بھی بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گیا تھا۔ انگلینڈ نے سیریز کے دوسرے ٹی20 میچ میں پاکستان کو 23 رن سے شکست دے کر سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل کر رکھی ہے۔ پوائنٹس ٹیبل پر اب تک بارش 4 پوائنٹ کے ساتھ سر فہرست، جبکہ انگلینڈ 2 اور پاکستان کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔